من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق إن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. صلوات الله. شاہد گرامی، جیسا کہ معلوم ہے آپ حضرات کو، یہ مجالس تعارف توحید سے مربوط و مشروط ہے. گو کہ جس زینے سے میرا ارادہ تھا شروع کرنے کا وہ میں نہیں کر رہا. تو چاہتا یہ ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ مومنین میری بات سنیں، آگے اور آگے اور آگے پہنچائیں، اور پھر شرق سے غرب، شمال سے جنوب، چار ٹانگ عالم توحید کے جھوٹے دعوے داروں کو یہ خبر ہو کہ موحد ہم ہیں یا وہ ہیں. برکت یہ ذہن میں رہے کہ تعارف توحید ہوگا معیار بشریت کے تحت. جہاں تک اس کی ذات تک رسائی کا تعلق ہے، اس کی ذات تک تو آل محمد نہیں پہنچے، میں کون ہوں؟ خدا کو ہر جاننے والا صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے جانے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور یہ حقیقت ہے کہ جو خدا سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کا عارف ہوگا. یعنی اگر آپ ذہنوں میں یہ خیال لے کے آئے ہیں میرے پاس کہ غضنفر ہمیں توحید کا عارف کر دے گا، تو پھر میں معذرت سے کہوں گا کہ آپ کی تشریف آوری ضائع ہوئی. اس وقت تک خدا جتنے بندوں کو انفرادی عمر عطا کر چکا ہے وہ ساری ملا کے مجھے اور آپ کو دے دے. مجھے بحیثیت خطیب اور آپ کو بحیثیت سامع، اور ہمیں تقاضا ہے بشریت سے بے نیاز کر دے. ہمیں نیند نہ آئے، ہمیں بھوک نہ لگے، میں پڑھتے ہوئے نہ تھکوں، آپ سنتے ہوئے نہ تھکیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارا علم میرے سینے میں رکھ دے. جبریل سے سلسائیل تک سارے فرشتوں کا عقل ملکوتی میرے خانہ ادراک میں رکھ دے. میں پڑھتا رہوں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں، صدیوں قرنوں میں، قرن زمانوں میں، زمانے دہر میں، دہر سرمد میں، سرمد ابد میں بدل جائے تو کروڑوں سال بعد بھی آپ کو پتا چلے گا کہ تعارف توحید کے ہم اسی زینے پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے نہیں کھڑے. ہمارے لیے یہی سمجھنا کافی ہے کہ جو اس کے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی اس کا بڑا وہ عارف ہے.
اور اس قرب کے لیے قرب جسمانی نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں تو جسم ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں تو بدن رکھتا ہوں، تو یہ اگلی قطار پچھلی قطار سے زیادہ قریب ہے میرے، اور خدا کے ہاں بدن نہیں۔ اس قرب سے مراد قرب معنوی ہے، کیونکہ قرب ہی کسب فیض کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو مثال سے عرض کر دوں، یہ میری انگلی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں نے دل پہ رکھ دی۔ اب دل کے بظاہر زیادہ قریب یہ انگلی ہے یا بازو؟ انگلی بظاہر انگلی قریب ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے صحیح نہیں کہا۔ حقیقت میں قرب اس بازو کو حاصل ہے کہ اس دل سے طاقت حرکت بازو نے لی، پھر انگلی کو دی۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں انگلی قریب تھی، لیکن جب ہم نے غور کیا تو جو بظاہر فاصلے پہ تھا وہی زیادہ قریب۔ یہ ایک اور مثال سمجھ لیں، اب یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایک تاخچہ ہے، اس میں ہم نے چراغ جلا کے رکھ دیا، اور سامنے اس دیوار پہ دور ایک آئینہ رکھ دیا۔ اب بظاہر تو دیوار قریب ہے تاخچے سے، لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں بابا، حقیقت میں وہ آئینہ قریب ہے، کیونکہ دیوار میں بس ملگجی سی روشنی ہے، ذرا آئینے میں جھانک کے دیکھیے پورا چراغ نظر آئے گا۔ تو یعنی اب اس طاق کے مقابلے میں اس آئینے کو قرب معنوی حاصل ہے، کیونکہ آئینہ اس طاق کی نسبت زیادہ لطیف تھا، اتنا لطیف کہ اس نے سارا چراغ اپنے اندر منعکس کر کے دکھا دیا۔ اب یہ دیکھنے والے کی جہالت ہے کہ وہ آئینے میں چراغ کے عکس کو دیکھ کر اگر چراغ کہہ دے، بس بات اتنی ہے کہ غضنفر سے لے کر محمد و آل محمد تک ہر ایک نے اس کے قرب کی منزلیں طے کی۔ کوئی پتھر رہا، کوئی پہاڑ رہا، کوئی دیوار رہا، کوئی مٹی رہا، یہ وہ آئینہ جمال الہی تھے کہ ان میں عکس توحید نظر آنے لگا۔ اب چاہے خدا آسمانوں کے حجابوں میں کہیں چھپا ہوا ہو اور آئینہ چاہے مدینے میں رہتا ہو، اور خدا چاہے عرش سے بھی بالا، اللہ جانے کہاں ہے، وہ میں نہیں جانتا کہاں ہے، وہ جہاں بھی ہے، اور آئینہ چاہے نجف میں ہو، تو توحید کا عکس آئینے میں نظر آئے گا۔ اور اب دیکھیں اس کے بس عشرت بھائی کمال یہ ہے کہ پہلا جو کونین میں سب سے پہلا آئینہ جلال و جمال و کمال الہی ہے، وہ سجدے میں اس سے کہہ رہا ہے تب علینا فإننا بشر ما عرفنا، حق کا معرفت پالنے والے محمد کو معاف کر دینا، جو تیری معرفت کا حق تھا میں تجھے نہیں پہچان سکتا۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ ما عرفنا کا حق المعرفت، کہ جو معرفت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، نہیں، معرفت کا حق ادا کیا، حق کا معرفت ہے کہ جو تیری معرفت کا حق تھا۔ معرفت کا تو ہم نے ایسا حق ادا کیا کہ معرفت کو عرفان ہم نے سکھایا، لیکن تیری معرفت کا، کیونکہ جتنا عظیم میں ہو جاؤں میں عبد ہوں تیرا، میں اس سرحد تک تو پہنچوں گا
جس سرحد سے میں نے تجھے دیکھنا شروع کیا اور جس زمانے میں تو اکیلا تھا، کب سے تھا، کتنا تنہا رہا، میں کیا جانوں؟ یہ دعویٰ ہے رسول کا. اب اس کے مقابلے میں مقصر مولوی کا دعویٰ بھی دیکھو. یہ چھوٹی سی ناقص کھوپڑی میں توحید کو محدود کرنا چاہ رہا ہے. اور میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ آج تک 1200 سال میں مولوی نے آپ کو کیا توحید بتائی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی دی ہوئی تصوراتی دنیا کے ذرے بکھر جائیں گے، لیکن میری توحید عرش سے بھی زیادہ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی کہ میں نے کبھی مولوی سے توحید سیکھی نہیں. جب بھی پوچھی مولا سے یہ غیر تو نہیں ہو رہی بات. یہ آج مجھے مجلس بداحتن پڑھنا پڑی ہے، بخدا پروگرام کچھ اور تھا. تو کل انشاءاللہ مومنین زیادہ ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ میں اپنے موضوع سے تو ہٹ نہیں سکتا، بات تو توحید نہیں کرنا ہے. سرکاریں اور ہاں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا تاکہ مجھے بار بار حوالہ دہرانا نہ پڑے. اس اشیاء میں اکثر میں زیادہ کتابوں پر مزید بیان کو کرنا ہی نہیں چاہتا. نہج البلاغہ، اصول کافی اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب التوحید، تین شعرۂ آفاق اور آپ کے مذہب کی ستون کتاب ہے، اور کتاب الہی. یعنی میری تقاریر کا چوتھا خلیفہ قرآن ہے. بات ایسے بات ہوگی. اس کے علاوہ اگر کسی کتاب سے میں نے یعنی جتنی میں حدیثیں پڑھوں ان 3 میں سے پڑھوں گا، اور اگر اس سے علاوہ کوئی ضرورت بداحت روی میں آ بھی گئی تو یہ میرا اپنا فریضہ ہوگا کہ میں خود آپ کو بتا دوں گا کہ یہ میں فلاں کتاب سے کہہ رہا ہوں. یہ کافی کی ہی حدیث ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں. میرے آقا مخبر صادق فرماتے ہیں، فرماتے لو ان العذاب وقفوا اذا جهلوا ولم يجهلوا لم يكفروا. فرمایا اگر بندے وہاں رک جاتے کہ جہاں وہ نہیں جانتے، جہاں سے ان کے نہ جاننے کی حد شروع ہوتی ہے، لو وقفوا اذا جهلوا، جہاں سے ان کی جہالت شروع ہوتی ہے اگر وہی رک جاتے، اور فقط رکتے نہیں ولم یجحدوا، اور انکار بھی نہ کرتے. یعنی جہاں تک جانتے ہیں تو جانتے ہیں، جہاں سے نہ جاننے کی سرحد آتی ہے ایک تو رک جائے وہاں، ڈرانا گھسنے کی کوشش نہ کریں. وَلَمْ يَجْحَدُوا، اور انکار بھی نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ لم یکفروا، لوگ کبھی بھی کافر نہ ہوتے. اللہ یعنی ایک تو لوگوں نے جہاں رکنا تھا وہاں رکے نہیں، اور جہاں اقرار کرنا تھا وہاں انکار کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کفر. یہ بھی نہیں سرکار کا فرمان. یہ خود مولا کی اپنی کتاب ہے مصباح الشریعہ، جس طرح نہج البلاغہ امیر کائنات کی، اسی طرح مصباح الشریعہ سرکار صادق کی. اس میں فرما رہے ہیں مولا، یا ابن آدم لو اکل قلبک طائر لم یشبع ولو وضع الابرة على ناصرتك لغطت به وبهاتين الصغيرتين تقدر عظمت اللہ. فرمایا آدم کے ناخلق بیٹے، اگر تیرا دل نکال کے کسی پرندے کے آگے ڈال دیا جائے تو پرندے کا پیٹ نہیں بھرے گا.
یعنی اتنا تھوڑا سا دل ہے تیرا، لو اکل الوقت طائر، اگر تیرا دل طائر کوئی پرندہ کھا لے لم یشبع تو وہ سیر نہیں ہوتا. اور اگر سوئی کی نوک کو تیری ناظرہ پہ، تیری بینائی پہ رکھ دیا جائے لغت تک بھی، تو سوئی تیری بینائی کو چھپا لے گی. یہ ہے تیری قوت باصرہ، اور یہ ہے تیرا وہ دل جو لازم ہے تیرے مملکت جسم کا. وَبِحَاتَيْنِ الصَّغِيرَتَيْنِ تُقَدِّرُ عَظْمَتَ اللَّهِ، اور اے نائل ان دو حقیر چیزوں سے تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عظمت کا احاطہ کر لے. یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ اس اشرے میں جو مجالس آگے بڑھے گی کہ آج تک مولوی آپ کو بندے کے آگے جھکاتا رہا ہے، اس نے خدا دیا ہی نہیں. قرآن بتائے گا، حدیثیں بتائیں گی، قول معصوم بتائے گا. کیونکہ خدا کو سمجھنے کے لیے خدا نہیں تو خدا جیسا ہونا ضروری ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جی. اب دیکھیں میں نے ابتدا میں کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ آل محمد کی بھی اللہ کی ذات تک رسائی نہیں، کیونکہ اس کی ذات کو نہ کسی نے دیکھا، کیونکہ وہ دکھائی دینے والی ہے ہی نہیں، وہ تو نظر آتا ہی نہیں نا. ذات تک تو کسی کی رسائی نہیں، تو لہذا آل محمد کی بھی نہیں. ان کی رسائی ہے صفت تک، اور صفات کو انہوں نے یوں ٹٹول کے دیکھا. کہ ایک ایک صفت کو چن کے لباس بنا کے اپنے جسم پہ اوڑھ لیا. اور جہاں رسول یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا یعرف اللہ الا انا وعلی، ولا یعرفنی الا اللہ وعلی، ولا یعرف علی الا اللہ وانا. جاگنا حلالی و موالی جہاں جہاں بھی ہو. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، برادران اہل سنت کی کتاب میں بھی بھری پڑی ہے حدیث سے. رسول فرماتے ہیں اللہ کو نہیں پہچانا کسی نے سوائے میرے اور علی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہے نا مجبور. اب جب کسی نے نہیں پہچانا تو میں تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے جناب آدم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں گا آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا. اگر آپ اس گھمنڈ میں ہیں کہ میں نے کچھ پہچان لیا ہے تو جو آپ نے پہچانا ہے وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خدا آپ نے مخلوق کو پہچانا، خالق کو پہچانا ہی نہیں. یہی نوح سے کہہ سکتا ہوں، یہی ابراہیم سے، یہی موسیٰ سے، یہی عیسیٰ سے، کیونکہ اس کو پہچاننے کے لیے مصطفیٰ و مرتضیٰ میں سے ایک منصب ضروری یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضیٰ بننا پڑتا ہے. جب وہ اور یہ معرفت بھی ذات کی نہیں، ہاں صفات سے آگے گئے ہیں وہ. یہ آئندہ آپ مجالس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں تک ہے. کیا بخدا یہ اتنا وسیع اور طویل مضمون ہے کہ مجھ جیسا بے علم شخص بھی کم از کم 500 مجالس کم از کم اس سے پڑھی جائیں تو پھر کچھ مجھے تسلی ہو سکتی ہے کہ میں آنے آپ کو معیار بشریت کے تحت روپے میں سے ایک آنا توحید بتائی. بہرحال یہ دعویٰ ہے میرا کہ جو سمجھنے کی نیت سے آیا ہے
کہ میں علی کے بھی خدا کو سمجھوں. تو وہ انشاءاللہ اپنا دامن بھرے گا، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ خدا کو کس نے پہچانا؟ دو ہستیوں نے، مصطفیٰ نے، شاباش جیتے رہو، مرتضیٰ نے. ولا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا، بڑے مشہور حدیث ہے، میری قوم کے بچوں کو بھی حفظ ہے، سوائے جلی کے، سوائے علی کے. ان دو نے پہچانا. اب اللہ کو کس نے پہچانا تھا؟ نبی نے، علی نے. نبی کو کس نے پہچانا؟ جلی نے، علی نے. وَلَا يَعْرِفُ عَلِيًّا إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا، علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس کے، سوائے میرے. اب آؤ بابا، یا تو سارے مل کے پر فرقے کے مسلمان جمع ہو جاؤ، تمام علماء مل کے فیصلہ کرو، میرا ووٹ آپ کے ساتھ ہے. تمام شیعہ سنی کتابوں سے یہ حدیث مٹا دیتے ہیں. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسوری، اور اگر بانس رہے گا تو پھر بانسوری کی لے تو سننا پڑے گی. پھر ذرا سر اٹھاؤ نا، اگر یہ حدیث ہے یا جب تک تمہاری کتابوں میں ہے تو آؤ ذرا میدان میں فیصلہ تو کریں. اللہ کو کس نے پہچانا؟ مصطفیٰ نے، مرتضیٰ نے. دونوں بندے تھے، خدا پہچان لیا. دونوں عبد تھے، بندے تھے، مخلوق تھے. اپنا اللہ پہچان لیا. اب معرفت آگے بڑھی، اب آ گئی بندے پہ. رسول کو کس نے پہچانا؟ جلی نے، علی نے. اب معرفت مشکل ہو گئی. اب رسول کو صرف بندگی نہیں پہچان سکی، اب بندے کے ساتھ خدا کو شامل ہونا پڑا. یہی ہاں، یہی تو اساس ہے. اور جتنی اساس بنیاد مضبوط ہوگی اتنا مقام زیادہ مضبوط ہوگا. سامنے کی بات ہے. اور اسی لیے میں نے وہ مشہور حدیث پڑھی کہ جو آپ کو پہلے سے حفظ تھی. اب ہو گئی نا معرفت مشکل. اللہ کو جب پہچاننا تھا دونوں بندے تھے، اور جب مصطفیٰ کو پہچاننے کی باری آئی اب ایک علی تو بندہ تھا، اب بندے کے ساتھ معبود کو ملنا پڑا. دو نے پہچانا مصطفیٰ کو، اور جب دوسرے بندے کی باری آئی معرفت اور مشکل ہو گئی. اب علی کو پہچانا مصطفیٰ اور مرتضیٰ، علی کے دونوں بڑوں نے مل کے. آئیے بات نہیں، ذرا مولوی صاحبان تک میرا یہ جملہ ضرور لے جانا میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کہ جس کو بندے پہچان گئے اس عہدے کے لیے تو دکان پکڑ کے کہتا ہے میری کیا مجال کہ میں اسے سمجھوں. اور جس بندے کو پہچان کے لیے دونوں بڑے عہدے چاہیے اس کے لیے بیٹھ کے مسجد میں کیوں دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں علی کیا ہے. اب علی کی معرفت تو اور مشکل. دیکھیں بابا، دیکھیں اب اس سے یہ مقصد نہیں ہے معاذ اللہ کہ علی رسول سے افضل ہو گئے یا رسول خدا سے افضل ہو گئے. یہ دونوں بندے ہیں، وہ خدا ہے. اور فضیلت اور مفضولیت کی حد تک رسول حاکم ہے، علی محکوم ہے. اصل میں راز یہ ہے کہ جب خدا کو پہچاننا تھا تو ذات صرف و بحث و بات و فقط
یہ اصل میں مجبوراً مجھے علمی اصطلاحیں تھی جو بولنا پڑی. یعنی وہ جو بھی تھا بس وہ تھا, اسی کو پہچاننا تھا. نہیں, میں اب اس کی مثال آپ کو یوں دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک ظرف ہے, اس میں 5 کلو دودھ ہے. اب اگر میں آپ سے کہوں اس میں سے 2 کلو الگ کر لیں, کر سکتے ہیں؟ اور یا پانی آپ کوئی پیمانہ, کوئی مکیال, کوئی 2 کلو کا ظرف لے کے 2 کلو اس میں ڈال دیں گے, کہیں گے جی یہ 2 کلو, یہ 3, ٹھیک ہے. اب اس 5 کلو دودھ میں 1 کلو میں نے پانی ملا دیا, آدھا کلو چینی ملا دی, اور اب آپ سے کہا اس میں سے 1 پاؤ پانی الگ کر لیں, 1 چھٹان چینی الگ کر لیں. حالانکہ اب دودھ خالص نہیں رہا, ہو اس میں ملاوٹ گئی ہے, لیکن اب الگ کرنا بہت مشکل, اور جو جو ملاتے جاؤ گے مزید مشکل ہوتا جائے گا. صرف پانی تھا مشکل تھا, چینی مل گئی اور مشکل. تو جب تک اس کو پہچاننا تھا وہ فقط تنہا بغیر کچھ ملائے ہوئے بس ایک بات تھی, عظمت اللہ, بس کیونکہ ایک ہی ذات تھی. تو جیسے جیسے وہ جلوے مارتا گیا, یہ آئی رہے جمال ان تجلیوں کو نہ صرف برداشت کرتا رہا بلکہ اپنے اندر سموتا گیا. تو دونوں نے پہچان لیا. جب باری آئے میرے نبی کی, اب اللہ نے کہا میرے حبیب جو میری صفتیں تھیں یہ بھی تجھ میں, اور جو تو تھا وہ بھی تجھ میں. اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ ابدیت میں کچھ صفات معبود مل گئے. اب مشکل ہو گیا کہ ابدیت کو کہاں نکالیں اور معبودیت کی سرحدیں کہاں متعین کریں. اور جب تیسرے کی باری آئی تو جو کچھ دونوں کا تھا وہ ادھر دے دیا. سمجھ رہے گا جو اس کی صفات تھی اس نے دی, جو نبی کی تھی وہ نبی نے بخشی. اب چونکہ صفتیں ہیں دونوں بڑوں کی, اب چونکہ رسول میں ایک بڑے کی صفت تھی اور ایک بندے کی, اس لیے اسے پہچاننے کے لیے ایک رسول کا بڑا خدا شامل ہوا, اور چونکہ بندگی بھی تھی لہذا ایک رسول سے چھوٹا بندہ شامل ہوا. ان دونوں نے مل کے پہچانا. جب باری آئی علی کی, چونکہ صفتیں ان کی تھیں جو دونوں بڑے, اس سے انگوٹھا لگوا دو اور کہو دستخط کرو نیچے, خدا ہو یا مصطفیٰ ہو. کیونکہ بابا تیسرے منصب کا تو کام ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ گھبراہٹ اور تھکاوٹ تو نہیں ہو رہی. اور آخر کیوں اب دیکھیے حضور یوں ہے, جس کی مثال پیش کروں, 1 منٹ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے, بس نام سنا ہے کہ کوئی وزن پر ہے, بڑا عالم ہے, بڑی اچھی وجہ پڑتا ہے, بڑا شوق ہے آپ کو, اور آپ بہاوت پر آدمی بھیج کے تھک گئے. اور میں ہر بار صرف خط لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ میں نے عربی اتنی پڑھی, فارسی اتنی پڑھی, علوم متبادلہ اتنے پڑھے, حدیث کو اتنے عرصے میں پڑھا, علم تفسیر کلام معانی بیان منطق فلسفہ اتنے عرصے میں پڑھا. ہو گئی تسلی؟ آپ کہیں گے تشنگی بڑھتی جا رہی ہے.
ہم تمہارا تعارف چاہتے تھے، وہ تو نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی شہرت کے لیے، اپنے چرچے کے لیے جو لکھ کے بھیجتا رہے ہے سب تیرے پاس، کیسا ہے یہ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب تم منبر پہ آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بابا یا نہیں؟ اب جب میں نے دیکھا کہ آپ کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے والے ہیں، میں نے اپنا ایک نائب بلایا۔ بھائی میں مصروف ہوں بڑا، میں تو ممتاز آباد جا نہیں سکتا کیونکہ تیرے سینے میں وہی علم ہے جو میرے سینے میں، کیونکہ تمہیں میں نے پڑھایا اور جو میں جانتا تھا تمہیں سارا دیا۔ میں نے تمہیں خطابت کی ساری باریکیاں سمجھائی، حتیٰ کہ میں نے تجھے اپنے اشارے تک ازبر کرائے، جیسے میری حرکات و سکنات ہوتی ہیں دوران خطابت وہی تیری ہے۔ اب اگر کسی طرح اس میرے نائب کا خلیہ بھی مجھ سے ملتا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی اس کی قامت اتنی جتنی میری، اس کی جسامت اتنی جتنی میری، اس کا رنگ ڈھنگ ناک نقشہ روپ پیکر ہیکل خصائل شمائل اٹھنا بیٹھنا رفتار گفتار سب میرے والا۔ اب خدا لگتی کہو جب وہ آ کے ممبر سے بولے گا، اب جس نے اگر مجھے کہیں دیکھا ہے دور سے دیکھ کے مغالطے میں آئے گا نا، غضنفر ہے یہ۔ اب یہ ممبر والے کی دیانت یا بددیانتی کہ وہ غضنفر بن کے اسے اپنے قدموں میں جھکا لے غضنفر کے مرید کو، یا کہہ دے بابا جھکنا ہے تو مجھ سمجھ کے جھک، میں غضنفر نہیں ہوں۔ اب حلالی و موالی فیصلہ تم پہ۔ اگر وہ پہلے ہی کہہ دے بھئی اگر میری عزت کرنا ہے تو میرے حوالے سے کیجئے، میں غضنفر نہیں ہوں، میں مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کے جذبات عقیدت سے کھیلنا نہیں چاہتا، میں غضنفر نہیں، میں اس کا نائب ہوں۔ ہاں علم میں نے اس سے لیا، خطابت اسی سے سیکھی، شکل میری اس سے ملتی ہے، میں وہ ہوں نہیں۔ اب اگر آپ میں انسانیت ہے تو اس کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ جانا چاہیے کہ میں تو اسے غضنفر سمجھ کے پتہ نہیں کیا بلیک میل ہو جاتا، لیکن یار بندہ دیانتدار ہے۔ کہ اس نے میرے جذبات محبت سے کھیلنا گوارا نہیں کیا، سر اٹھاؤ، بس یہی ہے۔ آدم چلا خط لے کے آ گیا اپنے قبیلے کے سامنے، وہ ایسا ہے، تشنگی بڑھ گئی۔ نوح آیا تحریر لے کے آ گیا صحیفوں کی، وہ ایسا ہے، تشنگی بڑھ گئی۔ ابراہیم آیا، آنے والے آتے رہے، سننے والوں کی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، بس لفظ ہی لفظ تھا، خدا کسی کے پلے کچھ نہ پڑا کہ وہ کیسا ہے۔ تشنگی بڑھتے اچانک اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی میں کسی سے کہا، اے فلاں تیرے سینے میں علم میرا، تیرے بازوؤں میں زور میرا۔ میری بات نہیں، تیرے منہ میں زبان میری، تیرے چہرے پر آنکھیں میری، تیرے سر پہ چہرہ میرا، تیرے بدن پہ ہاتھ میرے۔ تیری سماعت کو کان میرے، تیری ذات میں نفس میرا، ظاہر باطن میرا حلیہ اپنا کے جاؤ۔ تشنگاؤں نے توحید کی پیاس بجھا، اور جب یہ اس کا ہم شکل جو اس کے صفات کا بدن رکھتا تھا منبر پہ آیا، دیکھنے والے جاہلوں نے کہا یہ اللہ ہے، وہ اتنا دیانتدار رہا، اس نے کہا سبحان انا عبید لسنا باہلہا، پاکی کے لائق ہے وہ ذات، میں تو بندہ ہوں۔ اب حق تھا کہ علی کی عزت تو دگنی کرتا، کم وقت تو اپنے جیسا کہنے بیٹھ گیا۔
میں آئی بات؟ اب بتائیں، ہم کروڑوں سال آپ کی سما خراشی کر کے جو خدا بتائیں وہ وارے میں ہے، یا علی خدا نما بن کے آئے اور ایک سجدہ کر کے تیری عبادت کا رخ کسی ان دیکھے کہ در پہ موڑ دے؟ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ یہ وہ بارے جب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی افہام و تفہیم کے یعنی جناب امیر کے سامنے بھی محترم ایسے ایسے جوہلا آ جاتے تھے. ہاں مجھے جب یہ جملہ یاد آتا ہے میں اس میں جو حسن ہے اس کا لطف الگ سے لیتا ہوں اور اس جاہل کی جہالت پہ ہنسی بھی آتی ہے. اب سوچ رہی ہے غضن پر سے بحث نہیں ہو رہی. ہم تو بابا توحید کے درس کے ایک ادنا سے طالب علم ہیں. اس درس کے معلم کا دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف علی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں معلم ہوں، میں تعلیم دینے والا ہوں. تو علی جیسے معلم درس توحید سے بحث کر رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے. مولا سے دلائل دیتے ہیں کہ اللہ ہے. دلیلیں کیا ہیں؟ ان الآثار تدل علی المؤثر. ہمیشہ آثار ہی مؤثر کے دلیل ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات یہ نہیں؟ البناء دلیل علی البانی. تعمیر اثر ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس مؤثر پر جو بانی ہے، معمار پر. یعنی تعمیر نے بتایا معمار ہے. سمجھ میں آئی والی نہیں؟ اور بات پیکر بدلنے پہ ہے. اب دیکھیں پانی ہے، پانی کا اثر کیا ہے؟ خون کی. شروع میں اثر بتائے گا میں کیا ہوں، لیکن یہی پانی جب جم جائے تو پھر یہ پانی پانی نہیں رہے گا، پھر برف کہلائے گی. ٹھیک ہے نا؟ پانی پہلے تھا جب مائع شکل میں تھا، اب برف بنی. ظاہر ہے جب شکل بدلی اثر بدلا. ہاں اب ذرا چھو کے دیکھیں، اب ٹھنڈک پہلے سے زیادہ ہو گئی یا نہیں؟ شکل بدلی. گھبرا گئے تو میں یہی چھوڑ دوں. تو مولا بتا رہے ہیں کہ خدا کو پہچانو اس کے آثار سے نہیں. اب دیکھو بابا، اب برف میں ٹھنڈک زیادہ تھی، پانی میں کم، مؤثر کے سبب سے. پانی کی شکل میں مؤثر کمزور تھا، برف کی شکل میں مؤثر قوی ہو گیا. جب کمزور تھا اثر کمزور، جب اثر کمزور تھا مؤثر کمزور. اب خنکی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ مؤثر قوی ہے. سر اٹھاؤ، امیر کائنات فرما رہے ہیں نحن آثار اللہ، ہم 14 اس کے آثار ہیں. یہ آپ پر موقوف ہے. اب اگر میں کہہ دوں کہ پانی کی ٹھنڈک بابا برف سے کم ہے، کیونکہ پانی خود برف سے کم ٹھنڈا ہوتا ہے، اثر میں کمزوری تھی. اب بے شک اثر میں جو کمزوری تلاش کر میرے بارے میں ہے، کیونکہ تو جہاں تک اثر کو ٹھہرائے گا میں مؤثر کو بھی تو اسی سرحد سے ڈھونڈوں گا جیسا تھا. ان بہرحال مولا دلیلوں سے دیتے رہے مان کے نہیں دیا کم وقت. میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی اللہ ہے. آخر مولا نے اب مولا اپنی سطح سے اترے، اب اس کی سطح تک آئے. کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی کئی بار اس سلسلے میں ایسا کرنا پڑے گا. بعض دفعہ میں اپنی سطح تک آؤں گا، بعض دفعہ میں اپنی سطح سے اتروں گا. کیوں کہ اگر
اپنی سطح تک کوئی رہے تو پھر سب سننے والوں کو بھی اس سطح تک آنا چاہیے. ایسا کبھی ہوا نہیں، ہو نہیں سکتا. سامعین میں ایک سطح کبھی پیدا ہو سکتی ہی نہیں. مولانا فرماتے ہو بندے خدا دیکھ، میں بحث کو سمیٹتا ہوں. اگر خدا نہیں ہے میرا بگڑا کچھ نہیں، اور اگر خدا ہے تیرا بچہ کچھ نہیں. اب ایسی بات صرف علی کے ہی منہ سے نکل سکتی ہے. اب وہ صرف پڑھا کے حقہ بکا حیران شیخدار علی کو دیکھا ہے، وہ کیسے؟ دیکھ بقول تیرے اگر وہ نہیں ہے تو جو ہے نہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب میں نہیں تھا تو نے میری نمازیں کیوں پڑھی؟ جب میں نہیں تھا تو نے میرے لیے روزے کیوں رکھے؟ جب میں نہیں تھا تو نے میرے لیے حج کیوں پڑھا؟ جو ہے ہی نہیں تو یہی ہے نا میری مشقت ضائع ہوئی. سوال جواب تو نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ نکل آیا اور یقیناً وہ ہے تو تیرا تو کچھ نہیں بچے گا. وہ پوچھے گا جب میں تھا تو مجھے جھکا کیوں نہیں؟ نہیں دیکھو کسی معلم درس توحید کی ہاں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ اگر وہ نکل آیا اور وہ یقیناً ہے. یہ بات میں نے صرف علی سے سنی ہے، بہت میں سمجھتا ہوں فکر نہیں ہے. یہ جملہ صرف امیر کائنات نے بولا ہے، اگر اور پھر یقیناً. جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ تک جس سے بھی توحید پر میں نے بات کی تو پتہ ہے جواب کیا ملتا رہا؟ اگر کے ساتھ وہ سوچ میں ضرور پڑ گئے کہ اگر وہ ہے تو پھر کیسا ہے. کیونکہ ان میں سے کسی نے اس کی صفت کو نہیں دیکھا. وہ خود تو نظر آ سکتا نہیں، ہاں وہ صفتوں کے جلوے مارتا رہتا ہے ہر وقت. اب بھی ہے وہ اس مجلس میں نہیں ہے، وہ جلوے مار رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں. ہاں جو چہرہ مجھے جتنا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تجلی کبریائی وہاں اتنی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. خدا اپنے وجود کے ایسے ہی تو آثار چھوڑتا ہے، ایسی ہی تو نشانیاں وہ ہر جگہ ہے. اب آنکھ ہونا چاہیے دیکھنے والی. کیا جملہ دعائے عرفہ میں میرے آقا سلطان کربلا نے جو دعائے عرفہ پڑھی ہے اس میں یہ فکر کہا ہے، عامیت عین لا ترا کا، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جس نے تجھے نہیں دیکھا. جا یعنی لے جاؤ مولوی صاحبان کے پاس یہ دعائے عرفہ ہے. وہ ہم سے زیادہ عمل کے ٹھیکیدار بنتے ہیں نا بابا. اسے کہو ہے دعائے عرفہ، ہاں ہے امام کی پڑھی ہوئی ہے، سلطان کربلا کی زبانی. جا کے ہر سال حج پہ یوم عرفہ پڑھتے ہو اسے یا نہیں؟ پڑھتے ہو، پڑھتے بھی ہو اور حسین کی بد دعا لگتی بھی تمہیں ہے. اب دیکھیں بابا، میں نے خدا کی تجلی آپ میں دیکھ لی. یہ ہمارے دیکھنے کے ذریعے ہیں، ذرائع ہیں. اسی طرح بڑھتے بڑھتے تجلیاں جمع ہوتے ہوتے کسی مرکز پہ تو اکٹھی ہوں گی جہاں اس کے سارے صفات جلوہ ریز ہوں گے. اور اب حسین کہہ رہا ہے عامیت عین اللہ تو رہا، اندھی ہو جائے وہ کہ جس نے تجھے نہیں دیکھا. اور آج تک مولویوں نے تمہیں یہی خدا دیا ہے نا، وہ غائب ہے، وہ غائب ہے، وہ غائب ہے، وہ غائب ہے، وہ غائب ہے. اسے اتنا غائب کیا
کہ وہ عقلوں سے غائب ہو گیا، وہ ذہنوں سے غائب ہو گیا، وہ دلوں سے غائب ہو گیا، اور حسین اس کی مشیت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہے متاؤ غیب بتاؤ حتی تحتاؤ جعل الظہور، تو میری آنکھوں سے غائب ہی کب ہوا ہے کہ میں تجھے ڈھونڈوں؟ اللہ بتاؤ گے، بتاؤ کب غائب ہوا ہے تو؟ حتی تحتاج الظہور، حتیٰ کہ تجھے ظہور کی حاجت پیش آئے۔ اب ایسا ہے بابا، کیونکہ اس کے دیباچے کے طور پر سرزمین ملتان پہ میں نے جو ہی یہ عشرے کا پروگرام بنا، میں نے توحید پہ کئی مجالس پر ڈالی تھی پہلے مختلف مقامات پر ذہنوں کی زمین کو تیار کرنے کے لیے، اور ان میں آپ کو یہ حقیقت بتا چکا ہوں کہ خدا شدت ظہور کی بنا پہ غائب ہے۔ دیکھیں یہ ایک اصول ہے، یہ آئین جبلت ہے کہ کوئی چیز بڑھتے 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 جب حد سے گزر جاتی ہے تو اس کا عکس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی الٹ ہو جاتا ہے۔ غم جب حد سے بڑھ جائے کہا نکلتا ہے، ہوتا ہے نا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی کو اچانک کوئی خدا نہ کرے صدمہ پہنچے، کہہ لگانا شروع کر دے گا، یہ انتہا ہے غم کی۔ رونا چاہیے تھا، ہنس رہا ہے، الٹ ہو گیا، عکس ہو گیا ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ خوشی، اس کا الٹ رونا ہے۔ آپ فضائل میں نہیں رو دیتے کبھی کبھی؟ وہ انتہا ہوتی ہے خوشی کی۔ تو خدا ظاہر ہوا، ظاہر ہوا، اتنا ظاہر ہوا، اتنا ظاہر ہوا، اتنا ظاہر ہوا، اتنا ظاہر ہوا کہ حد سے گزر گیا، غائب ہو گیا۔ شدت ظہور کی بنا پر اب اس کی ظہور کی تجلی کا بوجھ جو آنکھ اٹھا سکتی ہے۔ سورج نکلتا ہے نا بابا، تھک گئے ہو شاید، بس سمجھ لیا میں نے، نکلتا ہے نا سورج، چمگادڑیں کہاں ہوتی ہیں اس وقت؟ کبھی دیکھے سورج میں چمگادڑ کو اڑتے ہوئے؟ کیوں؟ یعنی ابصار الخفافیش کے ضرب الامثال موجود ہیں کہ فلاں کی نگاہ چمگادڑ کی نظر ہے، سب سے کمزور ترین نگاہ ہے چمگادڑ کی، یہ دن میں نہیں نکلتا، کیوں؟ اندھا ہو جاتا ہے، اور اصل میں یہ سمجھتا ہے کہ رات ہے، اسی لیے واپس دل میں۔ اب سورج تو ہے، اب اگر چمگادڑ کی نگاہ سے نہ دیکھ پائے یعنی اب چمگادڑ کی نظر سے وہ شدت ظہور کی بنا پہ غائب، لیکن آپ کو پتا ہے سورج ہے، لیکن آپ نے بھی براہ راست سورج کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی کبھی، اس کے اثر کو دیکھا، شعاع کو۔ یا اگر شعاع نہ ہوتی سورج کی نہ آپ کو روشنی ملتی، کیونکہ سورج تو غائب ہے، اور چونکہ میرا موضوع الگ ہے، ورنہ پھر کبھی میں کسی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو قرص آفتاب ہمیں نظر آتا ہے یہ حقیقی سورج نہیں، یہ حقیقی سورج کا عکس ہے۔ جی ہاں، یہ پھر الگ علوم سے تعلق رکھنے والے مسئلے ہیں۔ اصل سورج اپنے مقام پہ ہے، عرش کے مقابل، آسمان کے آئینے میں اس کی تصویر جھلکتی ہے، فلک چہارم میں، چوتھے آسمان پہ، اور یہ قرص ہمیں نظر آتا ہے اس کا عکس۔ ہم یعنی سورج کے عکس کو بھی براہ راست نہیں دیکھ سکتے، وہ شعاؤں کے ذریعے خود چھپ جاتا ہے شعاع میں، اور ہمارا ہر کام بھی اس کی شعاع کرتی ہے۔ ہم دیکھتے بھی شعاع کو ہیں، ہمیں دھوپ چاہیے،
سورج سے ہم نہیں لے سکتے، شعاع سے لیتے ہیں. ہمیں روشنی چاہیے، ہم سورج سے نہیں لے سکتے، شعاع سے لیتے ہیں. ہمیں کپڑے خشک کرنا ہے، سورج نہیں سکھائے گا، اس کی شعاع خشک کرے گی. آپ لاکھ حجروں میں بند ہو کے سورج کو شعاؤں کا واسطہ دے کے دعا مانگے، قبول نہیں ہوگی جب تک شعاع کے در پہ نہیں جائیں گے. تو یہی کچھ تمہارا آٹھواں نام فرما رہا ہے، حل یوسفو او یورفو او یفہمو او یملکو او یدرکو او یفہم من ہوا شعاع جلو للکبریاء. فرمایا ہمیں سمجھو گے تم، ہمیں جانو گے تم، ہمیں پہچانو گے تم، ہمیں گھیر لو گے فکروں میں تم، ہمیں محصور کر لو گے اپنی روش خیال میں تم. ناممکن، ہم جلال کبریاء کی شعاع ہیں. ہم وہ شعاع ہے جس میں وہ چھپا ہے. سورج کیسا ہے شعاع کو خبر ہے، ہمیں نہیں ہے. ہمارا جان اسی طرح ہمیں بھی آفتاب توحید کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ وہ کیسا ہے. اس کے آثار یہ 14 شعائیں ہیں. اور یہ تو آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہو. بس ختم کر دیا میں نے اپنی بات. جب سورج نکلتا ہے پہلے لمحے میں شعاع ساتھ نہیں ہوتی. تجربہ کر لینا، جو ہی سورج کی ٹکیا اور اس سے آفتاب ظاہر ہوگا شعاع نہیں ہوگی. شعاع سورج میں کہیں پتہ نہیں چھپی ہوئی ہے. کچھ لمحے سورج تنہا رہے گا. جب لوگ آنکھیں مل مل کے ہوش پکڑیں گے سورج پہلی کرن پھینکے گا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 12ویں، 14ویں، اب جگمگاتا جائے گا زمانے کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جب شام ہوگی سورج جب ڈوبے گا پھر شعائیں کہاں جائیں گی؟ حیات و شریعت دونوں کے علماء کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دوبارہ سورج میں ضم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نکلی بھی سورج سے تھی. ضم بھی وہی ہو گئی. من ہوا شعاع جلال کبریا، یہ جلال کبریا کی شعاع ہیں. کچھ وقت تک وہ اکیلا تھا. کتنے قرن، کتنے زمانے، وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی، شمس و قمر نہیں تھے، میں کیا بتاؤں، بہرحال اکیلا تھا. پھر اس نے اپنی مشیت کی گہرائی سے پہلی کرن نکالی جس کو محمد کہا، دوسری کرن علی کہا، تیسری کرن فاطمہ کہا، چوتھی کرن حسن کہا، پانچویں کرن ہو گئے. جیسے جیسے کرنوں کی وصف تھی ویسے ویسے نام دیے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ نہیں، اب فیصلہ بس ختم کر دی بات. میں آخری جملہ بولنے لگا ہوں. سورج تو قبلہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، شعاع تو ہوتی ہے نا. جب شعاع چھپ جائے اندھیرا ہو جاتا ہے نا. اس کی 14ویں شعاع کون سی ہے توحید کے سورج کی؟ میرے زمانے کا امام. ظاہر ہے یا غائب؟ بولو. غائب ہے. حق تو یہ تھا کہ جب شعاع غائب ہو اندھیرا ہو جائے. جب توحید کے سورج کی شعاع غائب ہوئی تھی زمانہ نہ رہتا. لیکن تم خود 15 شعبان کی رات دعائے عدیلہ میں کھڑے پڑھ رہے ہوتے ہو، الذی ببقائہ بقیت الدنیا، میرا وہ امام جس کی بقا کے سبب سے دنیا باقی. تو جس کی چھپی ہوئی شعاع نظام عالم کی بقا کی ضمانت ہے، اس کی ظاہر شعاع کیا ہو؟ ہم اسے پہچانیں گے اس کے آثار سے، ہم اسے پہچانیں گے اس کے صفات سے، اور آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے آپ کو کہ جہاں ابدیت اور معبودیت معاذ اللہ ضم ہونے لگے پھر مقام عبد کیا ہوتا ہے، پھر سرحد معبودیت کیا ہوتی ہے.
ہاں جو اس کی صفتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، جو ذات حق ہے وہ کیا کرتی ہے، جو وقت گزرے گا کم از کم اتنا مجھے یقین آج کے مجلس سے ہو چلا ہے کہ جو میں نے بنیاد باندھی آپ کے سامنے، یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اسے پہچاننا ممکن نہیں، صرف آثار کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ اس کی ذات تک 14 کی بھی رسائی نہیں، اس کی صفات تک ہے، اور صفات تک رسائی ادھوری نہیں، اخذ صفات کی منزل تک ہے، اور یہ آگے ہم چل کے فیصلہ کریں گے کہ کون سی صفت اس کے پاس رکھنا ہے اور کون سی خدا سے چھین لینا ہے، کیونکہ جو وہاں نہیں ہوگی یہ نہیں لے سکیں گے، لیکن جو ادھر ہوگی وہ ان سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ درود پڑھ لو من کر بس میں مولا تمہیں خوش رکھے، آباد رہو، خوش رہو۔ بہت وقت لیا، یہ موضوع آپ نے دیکھا مجھے تقریباً ہر مجلس کی نسبت آج زیادہ پسینہ آیا، یہ موضوع کی حرارت کا اثر ہے۔ آپ بشر ہوں، انسان ہوں، جو جانتا ہوں اس سے بھی لاکھوں باتیں چھپا چھپا کے کہنا پڑتی ہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں سینہ پھاڑ کے باہر آنا چاہتی تھیں، جنہیں جبرن میں نے واپس دھکیلا ہے کہ ہمارے وارث کا جلد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظ مقاعد مناصر مدلين معيدا حتى تسكنه وارضك وكنت فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائمهم ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين